बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। पाकिस्तान में इस वक्त निगरान हुकूमत जो है उसकी तैयारियां, उसके बनने की तैयारियां अरूज पर हैं। मुख्तलिफ नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मैंने 9 मई के वीलॉग में बताया था कि 8 नाम हैं जिन पे इस वक्त मुशावरत हो रही है, जो बाद में 19 जून को एक और सोर्सेज के ज़रिए मालूम हुआ कि अब वो 3 नाम बाकी रह गए हैं। अब जो वक्त गुज़रता जा रहा है ये नाम मज़ीद इसमें जिसको कहते हैं मंजूरी के लिए इसमें तेज़ी आ गई है और हतमी नाम जो हैं वो जल्द ही उनका ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त जो सबसे पहला नाम है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने खसूसी दोस्त मुहतरम गौहर एजाज साहब को नामज़द किया है मेरी इत्तलात के मुताबिक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने गौहर एजाज को अपना बेटा बना रखा है। कल जब वो लाहौर में आए आसिफ अली ज़रदारी एप्टमा के ऑफ़िस में, और वहाँ पे उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने जो कुछ कहा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो आई वुड लाइक टू थैंक माय सन गौहर एजाज। I had no idea. I always used to meet him in the presidency and I'd call him Beta. Once he invited me to his house, so I went. And there what do I see? He's a grandson, his grandson. So I had no idea of his age or the fact that you all marry so early in life. But now, over the years, we've become even more together. ये वही गौहर एजाज हैं जिन्होंने डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ गठजोड़ करके और एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में बनाया था जिसमें पेट्रोलियम और गैस की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें भी ऊपर आ गईं और मुख्तलिफ़ कंपनियां जो थीं, जो ख़ास तौर पे गौहर एजाज की अपनी कंपनियां थीं, उनको गैस की फ़राहमी जो है वो भी बग़ैर मीटर के फ़राहम करना शुरू हो गई थी। और ये आसिम हुसैन के साथ मिली भगत ही थी कि सुई गैस के जो एमडी हैं वो भी मर्ज़ी से लगाए गए और उन्होंने कई साल बतौर एमडी अपनी खिदमात सर अंजाम दी, या दूसरे लफ्ज़ों में गौहर एजाज के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी। ये मैं आपको किसी सुनी सुनाई बात पे नहीं कह रहा, बल्कि इसके सबूत भी मौजूद हैं। आपको याद होगा कि 2013 में आसिम हुसैन ने जो JIT बनी थी उसमें 7 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बयान दिया था जिसमें गौहर एजाज की जो करप्शन थी उसको उजागर किया था। गौहर एजाज जो कि 2011 में पंजाब बैंक के डिफ़ाल्टर भी थे, उन्होंने बाद में मियां आमिर महमूद जो कि दुनिया ग्रुप के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं और लाहौर के मौजूदा वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, इनके साथ मिल के एक ट्राइका बनाया था जो मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रॉपर्टी लेते और फिर बाद में उनको कमर्शियल करवा कर सेल करते। ये वही मोहसिन नकवी हैं जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और गौहर एजाज के पार्टनर भी हैं सिटी 42 में और 24 चैनल जो है उसमें। और उसकी ये भी कहा जा रहा है कि तनख्वाहों का मामला जो था वो इस हद तक गौहर एजाज उसमें इन्वॉल्व थे कि मोहसिन नकवी बग़ैर गौहर एजाज के अपना चैनल भी नहीं चलाते थे और जो उनकी मुशावरत होती थी उसी पे अमल करते थे। आपको याद होगा आसिफ अली ज़रदारी साहब की गल्फ़ शुगर मिल, जिसमें तकरीबन 10 से 15% शेयर गौहर एजाज के थे, इतने ही मोहसिन नकवी के थे और इतने ही मियां आमिर के थे, जो बाद में गौहर एजाज साहब ने ट्रांसफ़र कर दिए मोहसिन नकवी के नाम। और दूसरे लफ्ज़ों में यह कहा जाए कि आसिफ अली ज़रदारी, मोहसिन नकवी, मियां आमिर और गौहर एजाज तीनों के सरपरस्त थे। हालांकि मियां आमिर जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ उनको आगे लाए थे और 2-3 दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ उनके घर पे भी गए मॉडल टाउन में। लेकिन इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी बहुत ज़्यादा इन हैं इन तीनों को ऊपर लाने में, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की फाइनेंसिंग की और मुख्तलिफ़ फ़ायदे जो हैं वो पहुँचाए आसिफ अली ज़रदारी साहब को। अब लाहौर में मॉडल टाउन में जो नया घर ले रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब,
اس کی فائنینسنگ کون کر رہا ہے، یہ بھی وقت آنے پہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اور کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ یہ ہیں نگران حکومت کے لیے جو پہلے امیدوار تھے آصف علی زرداری صاحب کے، گوہر اعجاز، ان کا ایک تقابلی جائزہ۔ اب دوسرے جو ایک اور امیدوار ہیں جو بہت حد تک اس وقت ان کا نام کنسیڈر کیا جا چکا ہے میرے سورسز کے مطابق، ان کا نام ہے شہزادہ احسن اشرف۔ یہ اس سے پہلے نگران حکومت جو تھی اس میں وزیر تجارت بھی رہ چکے ہیں اور پی ائی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا پورا پروفائل میرے پاس جب آیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ نہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہے، نہ ان کا کوئی اسکینڈل سامنے آیا اور نہ ان کی کوئی کرپشن ہے۔ تو یہ کون تھے؟ پھر میں نے ان کا پروفائل نکالا، جو مجھے معلوم ہوا کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اب تک انہوں نے جو کوششیں کی وہ واقعی ان کے ثبوت بھی ہیں اور اس کی حقیقت بھی موجود ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پروفائل کیا ہے۔ یہ واحد ٹیکنوکریٹ ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہے جنہیں پی آئی اے، اسٹیل ملز، یوٹیلیٹی سٹورز اور ہیوی مکینیکل کمپلیکس جو ہیں ان سمیت مختلف سرکاری شعبوں کی سب سے بڑی جو کارپوریشنیں ہیں ان میں کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے قوم کی خدمت کی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو ان تمام کارپوریشنوں کے مسائل سے نہ صرف بخوبی واقف ہیں بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے ماضی میں بھی اپنا کردار ادا کر چکے اور اس وقت بھی ان کارپوریشنوں کے جو سربراہان ہیں وہ ان سے مشاورت کرتے ہیں اور یہ ان کو جو مشورے دیتے ہیں اس سے یہ کارپوریشنیں مزید ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جب انہوں نے پاکستان اسٹیل ملز 2013 میں سنبھالی تو اس وقت اس کا خسارہ جو ہے وہ تقریباً 30 ارب روپے تھا، لیکن ان کے جو منصوبہ بندی تھی جو انہوں نے وہاں پہ تیار کی اس کی بدولت اس خسارے میں نہ صرف کمی آئی، اس خسارے میں نہ صرف کمی آئی بلکہ پیداوار میں بھی اضافہ ہوا اور پاکستان اسٹیل کے شعبہ میں بہت حد تک اپنی جو اس کی ضروریات تھی ان کو پوری کرنے کے قابل ہو گیا۔ پاکستان مشین اور ٹول فیکٹری جو ہے وہ بھی انہوں نے اس وقت سنبھالی جب اس کا دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں پہ بھی اپنی منصوبہ بندی اختیار کی اور اس کو بھی جو دیوالیہ پن تھا اس کا ختم کیا اور اس کو بھی ترقی کی راہ پہ لے آئے۔ سب سے اہم جو ان کا یوٹیلیٹی سٹورز پہ جب انہوں نے اپنے اختیارات سنبھالے تو جو 2.5 بلین روپیز کا خسارہ تھا وہ انہوں نے صرف 45 دن کے اپنے دور میں نہ صرف ختم کیا بلکہ یوٹیلیٹی سٹور جو ہے وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہیوی مکینیکل کمپلیکس، انڈسٹریل پارکس اور دوسری مختلف کمپنیاں جو تھیں ان میں بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کو بھی ترقی کی راہ پہ لے آئے۔ جن کمپنیوں میں انہوں نے کام کیا ان کے نام ہیں نیشنل انڈسٹریل پارکس ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی، کراچی ٹولز، ڈائز اینڈ مولڈز سینٹر، پاکستان سٹون ڈیولپمنٹ کمپنی، پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی، پاکستان ہنٹنگ اینڈ سپورٹنگ آرمز ڈیولپمنٹ کمپنی، پاکستان فرنیچر کمپنی اینڈ ایمبرائڈری انڈسٹری، ایک ہنر ایک نگر، اس میں بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، پاکستان کیمیکل اینڈ انرجی سیکٹر سکلز ڈیولپمنٹ، پاکستان کیمیکل اینڈ انرجی سیکٹر سکلز ڈیولپمنٹ کمپنی، سندھ انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس۔ ان کمپنیوں میں جو خدمات سر انجام دی ان کو بھلایا نہیں جا سکتا اور وہ آج بھی ترقی کی راہ پہ ہی ہیں اور ان میں کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جو دوبارہ تنزلی کی طرف گئی ہو۔ یہ تھے شہزادہ احسن اشرف جن کی اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر اور ان کی خدمات کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک اور نام ہے محسن بیگ کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محسن بیگ جو نام ہے ان کے اوپر راولپنڈی کی چھاپ بہت حد تک ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو سالوس میں انہوں نے کام کیا، آپ کو یاد ہوگا سالوس ایک ریسٹورنٹ تھا لاہور میں وابڈا ہاؤس کے نیچے، وہاں یہ کام کرتے رہے ہیں اور ان کی جو کرپشن تھی اس کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ انہوں نے کی کرپشن یا کسی اور نے کی وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں سے جو گاڑیاں چوری ہوتی رہی ہیں وہ کہاں سے برآمد ہوئیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا گھر تھا اپر مال پہ، ایک سرونٹ کوارٹر بھی تھا جہاں یہ بہت غربت کی حالت میں رہتے تھے اور
اسی طرح کی کرپشن جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر یہ کام کرتے تھے، جس سے انہوں نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا اور آہستہ آہستہ یہ اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے ایک پرنسپل سیکرٹری سے طارق عزیز، ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا، جنہوں نے ان کو بہت آگے پہنچانے کے لیے اپنا اقدام کیا، جنہوں نے ان کو امریکہ تک بھجوانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور امریکہ میں جو کچھ ہوا ان کو ڈپورٹ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا یہ میں آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ بہت ہی پاکستان کے چہرے پہ ایک بدنما داغ ہوگا اگر دوبارہ اس کو منظر عام پہ لایا جائے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی کی وجہ سے ان کو پاکستان دوبارہ بھیجا گیا، اور پاکستان پہنچنے کے بعد یہ طارق عزیز سے دوبارہ ملے، اور پرویز مشرف نے ان کو ایک نیوز ایجنسی جو ہے اس کی اجازت دی، اور انہوں نے ڈیکلریشن لے کے وہ نیوز ایجنسی چلائی، جس کے بعد انہوں نے ملک ریاض کو بے حد بلیک میل کیا، اور ان سے تقریباً 1 ارب سے بھی زائد جو رقوم تھی وہ حاصل کی، اور اپنا دھندا دوبارہ شروع کیا، وہ دھندا جو بتانے کے قابل نہیں۔ یہ ہے اس ملک کے نگران وزیر اعظم کا تیسرا نام۔ تو 3 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان میں سے جو نام سب سے معتبر ہے وہ شہزادہ احسن اشرف کا ہے، جو واقعی اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ملک کو نہ صرف آگے لے جا سکیں بلکہ جو IMF کے ساتھ معاملات ہیں ان میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان کو سرخرو کرنے میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے اگر یہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ اپنی کرسی سنبھال لیں۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کے مطابق کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔